کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو انسان کے لیے بہت آسان بنا دیا. سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں نے بتایا کہ پانی کا حصول بھی آسان, پانی کی ضرورت زیادہ ہے نا, تو اب پانی برسایا آسمان سے تاکہ اس کی کمی دنیا میں نہ ہو. ہول سیل کے حساب سے برس رہا ہے پانی, ضرورت بہت ہے بھائی, نہانا ہے, کپڑے دھونے ہیں, کھیتوں کو پانی دینا ہے. تو اب یہ نہیں کہ پانی درختوں پہ لگتا ہو, پھل توڑو اندر سے پانی نکلے گا, تو کیا کر لے گا اس پانی کا آدمی؟ ڈبوں میں پیک کر کے, غریب تو بیچارہ ویسے ہی مر جائے گا. جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ تھی اللہ نے اسی حساب سے وہ نازل کر دی. تو یاد رکھو کہ جب ہم کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں نا دلائل کے ذریعے, اگر وہ نتیجہ ایسا ہو کہ اس درست نتیجے تک پہنچنا ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہو, تو پھر اللہ نے اس درست نتیجے تک پہنچنے کے جو دلائل ہیں وہ بھی بہت آسان بنا دیے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ کر سکے. مثلاً سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے بات, ایک شخص ایک دعویٰ کرتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا, بولو بھائی, بری بات. یہ دعویٰ ہے جس کو ہم رزلٹ کہہ سکتے ہیں, نتیجہ یہ ہے. اس نتیجے تک یا اس دعوے کو جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اگر انسانوں کو یہی نہ پتہ ہو کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے, وہ اس میں کنفیوز ہوں, 50% انسانوں کا یہ خیال ہو کہ جھوٹ بولنا زیادہ اچھا کام ہے اور سچ بولنا کیا ہے, برا کام, اور 50% کا یہ نظریہ ہو, تو ایک 50% کا نہیں کہ سچ بول, اور اس پہ بحثیں ہو رہی ہوں, تو انسانیت کی تو واٹ لگ گئی. کیونکہ جب تک یہ رزلٹ سامنے آئے گا 300-400 سال کے بعد جا کے بڑے بڑے فلاسفر بیٹھ کے فیصلہ کریں گے, اس وقت تک آدھی دنیا جھوٹ بول بول کے لوگوں کا بیڑا غرق کر چکی ہوگی اور کوئی کیس بھی نہیں چلے گا ان کے خلاف. اس لیے کہ جس عدالت میں جائیں گے عدالت خود کنفیوز ہوگی کہ جھوٹ بول کے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے یا سزا ملنی چاہیے. تو اب یہ چیز انسان کے لیے بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھائی سچ بولنا اچھا کام ہے, جھوٹ بولنا برا کام. اس دعوے کو پہچاننا بہت ضروری. تو اس دعوے کے سمجھنے کے دلائل اللہ اگر پیچیدہ رکھ دیتا تو یہ اللہ کے ظالم ہونے کی دلیل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے اللہ نے اس دعوے کے دلائل اتنے آسان کر دیے کہ انسان کی نیچر میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں جو خود بخود اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سچ بولنا اچھی بات, جھوٹ بولنا بری بات. نیچر میں یہ بات ڈال دی ہے. بچہ جب, حالانکہ اس نے کچھ بھی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی, بچہ جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا بچپن میں, شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے وہ خود بخود, پہلے سے اس کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ میں, تبھی رونا شروع کر دے گا جھوٹ بول بول کے. جھوٹ بولتے بولتے بعض دفعہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں, ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بولتے کیوں نہیں بھائی, غلط کر رہے ہیں. چوری کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ برا کام ہے. اب یہ کوئی بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا؟ نہ اس کے لیے ہمیں پیغمبر کی ضرورت ہے, نہ اس کے لیے ہمیں کوئی کسی ٹیچر سے پوچھنے کی ضرورت ہے, بلکہ یہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا یونیورسل ٹروتھ, یعنی ایسی ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو انکار کرنا یہ اس کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہوگی کہ یہ آدمی غلط ہے. لہذا جو بھی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں صحیح ہوں تو پہلے اپنا سچا ہونا ثابت کرے گا وہ کہ میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, میں چور نہیں ہوں, میں یہ نہیں ہوں, میں یوں نہیں ہوں, میں کسی کا مال نہیں کھاتا. تو یاد رکھو بالکل اسی طریقے سے انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی سے نکال دینا اور یہ فرض کر لیں کہ کوئی نہیں ہے, پھر جو اس دنیا میں تباہی آئے گی نا اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. ابھی تو دنیا کی اکثریت اللہ کے وجود کو مانتی ہے, اس لیے اتنی بڑی تباہی نہیں ہے. جو تباہی اس وقت دنیا میں ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اگر اسی کو درمیان سے نکال دیں تو انسان سارے, سب سے پہلی بات, سارے ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے.
سارے پاگل ہو جائیں گے. آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا, سرچ کریں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں نا, ان میں سے اکثر ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو غموں میں تسلی دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا, زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. خودکشی جتنے لوگ کر رہے ہیں ان میں ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ زیادہ تر ان میں وہ لوگ تھے جو ایتھیسٹ تھے, کیونکہ جب اپنی چاہتیں ناکام ہوتی ہیں تو کوئی تسلی نہیں, لٹکتے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ کوئی ایتھیسٹ کا ابا مر جائے تو آپ اس کو تعزیت کیسے کرو گے؟ ایک آدمی ملحد ہے, خدا کا انکار کرتا ہے, اس کے ابا کا انتقال ہو گیا, آپ اسے تسلی کے 2 جملے نہیں بول سکتے, کیا بولو گے آپ اس کو؟ ہم تو بولیں گے بھائی اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. کچھ بھی نہیں. آپ اس کو جا کے بولو گے بھائی آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, افسوس ہوا ہمیں, آپ کا بھی ہو جائے گا, کوئی بات نہیں, فادر چلے گئے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کے فادر تھے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کے فادر بننے کی؟ کیونکہ جب کوئی کائنات بنانے والا ہے ہی نہیں تو یہ جو نکاح کا سسٹم ہی غلط ہے, پھر خامخواہ کی ٹینشن. بھائی پھر تو انسان کو ٹینشن فری زندگی گزارنی چاہیے نا, تو ٹینشن فری زندگی میں وائف بنا کے زندگی, یہ ٹوپی ڈرامے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ پھر تو آزاد ہونا چاہیے فادر وادر کی. بلکہ دیکھو آپ کو ٹینشن اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے فادر تھے وہ, اگر وہ فادر نہ ہوتے تو آپ کو ٹینشن نہ ہوتی. نہیں یار یہ بہت گہری بات ہے. تو یہ سسٹم ختم ہو جانا چاہیے, فادر سن وغیرہ کا. یہ سسٹم کیا ہو جانا چاہیے؟ یہ سسٹم کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے, تاکہ کوئی ریلیشن جب ہوگا ہی نہیں تو جو مرے جو جیے ہماری بلا سے کیا ہے. انگریزوں کے ہاں بہت سو کے فادر مرتے ہیں, لیکن بچوں کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا والا میرا فادر تھا نہیں تھا, کبھی دیکھنے نہیں آیا وہ. تو آپ اس کو تسلی کے جملے کیسے کہو گے کہ بھائی اللہ کی طرف سے تھا, تقدیر میں لکھا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, اور اسی وجہ سے ان کو فادر کے مرنے کی تکلیف بھی نہیں ہوتی, تعزیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ان کو. جو خدا کا حق پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ باپ کا حق کہاں سے پہچانے گا؟ تو ڈپریشن کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں نا, وہ اس لیے اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کلچر اچھا کہتا ہے, تو ہو سکتا ہے کلچر غلط کر رہا ہوں. بھائی جب دنیا میں اتنی بڑی آبادی جو خدا کو ماننے میں غلطی کر سکتی ہے, بھائی دنیا میں زیادہ تر لوگ تو خدا کو مانتے ہیں نا کہ اللہ ہے, تو اس میں جب ان سے اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو کلچر کو کریٹ کرنے میں یا قانون سازی میں غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو ہو سکتا ہے جس چیز کو یہ اچھا کہہ رہے ہیں وہ اچھی نہ ہو, جس چیز کو یہ برا کہہ رہے ہیں وہ بری نہ ہو. تو پھر اچھا کیا ہے؟ اچھا وہ ہے جس کو آپ کی کھوپڑی اچھا کہے گی, برا وہ ہے جس کو آپ کی کھوپڑی برا کہے. اب آپ کی کھوپڑی کیسے اچھا اور برائی کا معیار متعین کرے گی؟ اس کے پاس کوئی پیمانے ہی نہیں ہے کھوپڑی کے پاس جو یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اچھا ہے یہ برا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک انگریز نے جب لوگوں کو دیکھا کہ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں نا وہ, تو اس کو بڑا ترس آیا کہ یار مچھلی کے کانٹا لگاتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں اور وہ تڑپتی ہے تکلیف سے, اور یہ تو ظلم ہے جانور پہ. ہمارے پاس کھانے کے اتنے دوسرے ذرائع ہیں کہ مچھلی کو اذیت ناک موت دینے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, بلکہ مارنے ہی کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس انگریز نے جب یہ دیکھا کہ جس مچھلی کو میں نے چھوڑا ہے احسان کر کے, اس نے چھوٹی مچھلی کو نگل گئی, وہ اس نے کیا کیا؟ چھوٹی مچھلی کو نگل گئی. تو اس نے کہا یار اس کائنات کا نظام ہی یہی ہے, تو کھاؤ مچھلیاں. بھائی یہ بھی تو اپنی چھوٹی مچھلی کو کھا کے جب نگل رہی ہے تو ہم نے بھی کھا لیا. حالانکہ یہ دلیل, اگر میں ہوتا اس انگریز سے کہتا بھائی یہ دلیل آپ کی ساڑھی عقلچ نہیں آندی, اس لیے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو اس لیے کھا رہی ہے کہ اس کے پاس پیٹ بھرنے کا اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس تو سموسے بھی ہیں, پکوڑے بھی ہیں, گندم بھی ہے, آپ تو ویجیٹیرین بنو نا, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اور اگر گوشت ہی کھانا ہے تو اس مچھلی کو اذیت ناک موت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ہاں تو جھٹکے کے گوشت بھی ملتے ہیں, وہ کھا لو آپ. دوسری بات یہ کہ یہ مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے, اس کو عقل نہیں ہے,
اس میں سینس نہیں ہے کہ یہ ظلم ہے. آپ کو اللہ نے کیا دی ہے؟ اگر اللہ کو نہیں مانتے تو اتنا تو مانتے ہو کہ انسان کو عقل ملی ہے, خود سے ہی آئی ہو لیکن ہے. آپ تو جان بوجھ کر مار رہے ہو. ارے مجھے ایک بات بتاؤ کہ مچھلی, چھوٹی مچھلی کو جب کھا سکتی ہے اپنی جنس کی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ طاقتور, اس سے جو دلیل اصل پکڑنی چاہیے تھی نا ان کو, صرف مچھلی کھانے کا جواز ثابت نہیں ہوتا, اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ طاقتور انسان کمزور انسان کو بھی کھا سکتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مچھلی مچھلی کو کھا رہی ہے, کیوں کھا رہی ہے؟ کہ اس کو کھا سکتی ہے, اپنے سے بڑی مچھلی پہ وہ ہاتھ نہیں ڈالے گی, اگرچہ مچھلی کے ہاتھ نہیں ہوتے. اس سے اگر آپ نے دلیل پکڑنی ہے نا, تو اس سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بڑا انسان چھوٹے انسان کو بھی کھا سکتا ہے. لیکن آپ اس طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ آپ کو پتا ہے اس سے نظام تباہ ہو جائے گا, کیونکہ پھر میں اگر یہ دلیل دوں گا نا کہ میں چھوٹے کو کھا سکتا ہوں, تو سب سے پہلے جو مجھ سے بڑا ہے وہ مجھے کھائے گا. یہاں آ کے انگریز ہتھیار ڈال دیتا ہے اور کہتے ہیں نا 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 نا, بڑی مچھلی جیسے چھوٹی مچھلی کو جب کھا سکتی ہے تو ہم بھی اس مچھلی کو تو کھا سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے سے چھوٹے انسان کو نہیں کھا سکتے. یہ اپنے آپ کو تسلی, غالب کا شعر ہے, دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے, ورنہ یہ کوئی دلیل سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو یا تو بڑا انسان چھوٹے انسان کو بھی کباب بنا کے کھا سکتا ہے اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے, یا تو یہ ہے, یا یہ ہے کہ پھر انسان جانور بھی نہیں کھا سکتا, کیونکہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, آپ اپنی عقل سے جان کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے. جتنا زندہ رہنے کا آپ کو اس کائنات میں حق ہے, اتنا ہی حق جانوروں کو بھی ہے. آپ گوشت کھا ہی نہیں سکتے, آپ کو ویجیٹیرین بننا پڑے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو دلائل سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے. ایتھیس کی نظر میں, وہ ایک ایتھیس نے بھی بیان دیا بقرعید کی قربانی پہ کہ کروڑوں جانور مسلمان کاٹ کے کھا جاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں جانوروں کے اوپر. میں کہتا ہوں کہ اگر بقرعید میں کاٹنا ظلم ہے تو گوشت کھانے کے لیے کاٹنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. کیوں کاٹ رہے ہو بھائی؟ جتنا زندہ رہنے کا حق آپ کو ہے اس بکرے کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کس بیس پہ آپ کھا رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ دیکھو بکرا 2 دانت کا ہوتا ہے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, اسے بکری سے سیٹنگ کی اجازت بھی نہیں دی جاتی, آنکھ مٹکے کی بھی. خود تو آپ نائٹ کلبوں میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو جا کے. بکرا ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھی, اس نے محلے کی 1-2 بکریاں اسے پسند آئی ہیں, ابھی ان کے قریب بھی نہیں گیا, موبائل نمبر نہیں دیا, آپ نے کاٹ کے کیا کر لیا؟ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ کس بیس پہ آپ نے اس کی زندگی لی ہے بھائی؟ کاٹ کے کھا لیا یا جھٹکا مار کے کھا لیا, جس طرح بھی کھا لیا, آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو آپ اس کو؟ کیا دلیل ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ مجھے تو زندہ رہنے کا حق ہے اور اس کو نہیں؟ اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ تو حقیقت میں اگر عقل سے فیصلہ کروانا ہے تو انسان کے لیے گوشت کھانا حلال نہیں ہے, عقل یہ کہتی ہے. اور وہ پودے جن میں کچھ نہ کچھ حص اللہ نے رکھی ہے ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے. بعض پودوں میں بھی کچھ حص ہوتی ہے, ان کو بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے, ان کا کھانا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, جائز نہیں. تو ہندو صحیح کہتے ہیں کہ کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ اس کی دلیل صرف ہمارے پاس ہے. ہم کہتے ہیں جس خدا نے اس مچھلی کو پیدا کیا, ہم تو اللہ کے وجود کے قائل ہیں, جس خدا نے اس جانور کو پیدا کیا سب سے پہلے وہ مالک ہے, یہ سب اس کے غلام ہیں, اس کی ملکیت میں ہیں. تو آدمی اپنی ملکیت میں ایک چیز کسی دوسرے کو اٹھا کے دے سکتا ہے. لوگ مجھ سے اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں, باپ زندگی میں جائیداد کیسے تقسیم کرے؟ ہم کہتے ہیں جیسے چاہتا ہے ویسے تقسیم کرے, اس کی ملکیت ہے, جس کو چاہے دے. ہاں چونکہ مطلق ملکیت نہیں ہے تو اس لیے شریعت نے اس کو حکم دیا باپ کو کہ اولاد میں برابری کرو, بلا ضرورت کمی بیشی مت کرو تاکہ معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو. لیکن اللہ تو حقیقی مالک ہے نا. یا میرے پاس ایک موبائل ہے یا گھڑی ہے, میں چاہوں ان کو گفٹ کر دوں, چاہوں ان کو گفٹ کر دوں, میری مرضی. یا میری ایک بکری ہے فار ایگزامپل, میری مرغی ہے, میں چاہوں جس کو مرضی دے دوں. تو حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی ملکیت ہے تو ہمارے پاس اس کی بھی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت.
اور مضبوط ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ تمہارا ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ یہ کس کا ہے؟ انسانوں کا ہے, تمہارے لیے بنایا. تو ہم تو اس خدا کو بھی مانتے ہیں, اس کے کلام کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں انسان انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جانوروں کو استعمال کر سکتا ہے, پنجرے میں بند بھی کر سکتا ہے, ٹکٹ بھی لگا سکتا ہے, ورنہ تو یہ ظلم ہے نا. اڑتے ہوئے پرندے کو قید کرنا ظلم ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں تو اللہ نے بتایا کہ سب تمہارے لیے بھائی. ہاں ایسا کام نہ کرو کہ ان کو بلا وجہ تکلیف نہ دو, بلا وجہ نہ دو تکلیف. یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ بلا وجہ ان کو تکلیف بولو بھائی مت دو. تمہارا کوئی مفاد ہو تو تم ان کو تکلیف بھی دے سکتے ہو, دھوکہ بھی دے سکتے ہو. مچھلی کو دھوکہ ہی تو دیتے ہیں ہم صبح شام. ارے ابھی ہم نے فیصلہ کیا تھا نا کہ دھوکہ بری چیز ہے, تو یہ جانوروں کو بھی پھر دینا بری چیز ہونی چاہیے. ایک آدمی جال لگا کے مچھلی پکڑتا ہے, وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے, لیکن اس سے بڑا دھوکہ وہ دے رہا ہے جو کانٹے میں جھینگا لگا کے پھینکتا ہے. حقیقت ہے. ایسے ایسے لوگ جو کردار کے لحاظ سے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا, مچھلی کو صرف کباب بنا کے کھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں, کانٹے میں جھینگا لگایا, ڈال دیا. مچھلی خوش ہوتی ہے کہ آج حضرت انسان نے باربیکیو کا میرے لیے بھی انتظام کیا ہوا ہے. وہ بھاگتی خوشی سے آتی ہے اور وہ مارتی ہے تو اس کے جبڑے کے اندر وہ سوئی گھستی ہے. دھوکہ ہی ہے. تو ہمارے پاس اس دھوکے کے جائز ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے کہا یہ تمہارے لیے پیدا کیا. شرافت سے مچھلی کو بلاؤ, آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو شر اور آفت کے ذریعے اس کو بلاؤ, دھوکہ دے کے بلاؤ, کوئی چال کرو, کچھ بھی کرو, جائز ہے تمہارے لیے. یہ ہے تمہارے لیے, تمہارے کانٹے میں نہیں پھنسے گی تو پھر پیدا میں نے تمہارے لیے کیا اس کو. نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے ہیں, آج ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ وہ نیلی بتی لگی ہوتی ہے, اس میں مچھر اور مکھیاں جل جل کے ہلاک ہو رہی ہوتی ہیں. ایتھیس کے پاس جانور کو کرنٹ سے مارنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اپنے فائدے کے لیے ان مچھروں اور مکھیوں کو کیوں مار رہا ہے تو. نہیں آ رہی بات؟ بھائی تجھے نیند میں سونا ہے تو کیا ان کو بھی تو خدا نے زندگی دی؟ چلو خدا کو نہیں مانتے, یہ بھی تو اسی طرح خود سے پیدا ہو گئے جیسے تم خود سے پیدا ہوئے. بھائی انسان اگر بندر سے پیدا ہوا اتفاق سے, تو مچھر بھی تو اتفاق سے کسی جانور سے پیدا ہو گیا نا. اب آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس عقل ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس لیے ہماری فضیلت زیادہ. تو بھائی فضیلت زیادہ ہونے سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ, آپ اپنی بھی حفاظت کریں اور مخلوق کی بھی. آپ تو اس کے محافظ بنے. آپ مار مار کے کھائے جا رہے ہو, اور آپ کہتے ہو گوشت کھانا ضروری ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے. ہندو سبزیاں کھا کے 90 سال جیتے ہیں کہ نہیں جیتے؟ بلکہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں جو گوشت نہیں کھاتے وہ زیادہ عرصہ زندہ رہتے ہیں. گوشت کھانے سے بدماشی پیدا ہوتی ہے انسان میں, 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے, ویسے ہی مر جاتا ہے وہ. گوشت کھانے سے 4 شادیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے, شادیاں ہو گئیں تو بہت جلدی مرے گا, نہیں ہوئی تو بھی ٹینشن سے, ڈپریشن سے مرے گا. تو ٹماٹر کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کھاتے رہو سبزیاں, ٹینشن فری زندگی. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ان کمبختوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی صحیح کو صحیح قرار دینے کی, کسی غلط کو غلط قرار دینے کی. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں اسمبلیوں میں جو قانون پاس ہوگا تو جس کو اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ صحیح ہے تو ہم اس کو صحیح مانیں گے. اسمبلی نے اکثریت کے ساتھ جس کو غلط کہہ دیا وہ غلط ہے تو ہم اس کو کیا مانیں گے؟ غلط. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی حکومت کو حکومت ماننا, پہلے اس کو تو دلائل سے ثابت کرو. کیوں یہ کیوں اس کو تم کیوں فالو کرو گے؟ یہ بھی تو تمہاری طرح کے انسان ہے نا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. او بھائی تم ملک کی جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا, یہ ملک کی قوانین کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ. ایکچولی ایک نیشن, ایک قوم ہے ہماری ایکچولی اچھا انسان ہونے کی کیوں بھائی یہ گورنمنٹ کو تو کیا دیا ہے تجھے گورنمنٹ نے تو اس کو فالو کر رہا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں, تو پوچھ کے کیے احسانات؟ آپ کی پرمیشن. یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ کو کہ ہمیں پیدا کرو. تو آپ کو اگر امریکہ میں آپ نیشنل ہو یا پاکستان میں ہو, کسی نہ کسی ملک میں تو ہوگے نا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا نہیں ہے گورنمنٹ کو
گورنمنٹ نے خود ان کو اپنا شہری مان لیا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے کہا اگر نہیں مانتے تو پتلی گلی سے نکلو یہاں سے. انہوں نے بھی جبرن آپ کو نیشنلٹی دی ہے کہ یا تو ادھر کے ہو یا ادھر کے ہو, تو اس کی وفادار بنتے ہیں حکومتوں کے, حالانکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس گورنمنٹ کو آپ مانو. پھر اس میں جو اکثریت قانون بنا رہی ہے وہ قانون انسانیت کے مفاد کو سامنے رکھ کر بنائیں, اس میں سب کا حق بھی ہے. اللہ کے وجود کو ماننا انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے, نہیں مانیں گے تو یہ تباہی ہوگی جو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, کہ آپ کو صحیح اور غلط کا قیامت تک پتہ ہی نہیں چلتا. بلکہ آپ کو پتہ ہے انسان دلیل دے کے شیطان کا صحیح ہونا ثابت کر دے گا. دلیل دے کے لوگوں پہ, جرمن نے جو دنیا پہ اتنا ظلم کیا نا, ہٹلر نے, بھائی وہ کیوں دنیا پہ حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا دنیا میں دوسرے لوگوں کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے؟ لیکن اس کا خیال کیا تھا, پوری دنیا کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ میرے. وجہ اس کی یہ تھی, وہ ایک دلیل دیتا تھا, وہ ڈارون کے نظریے سے استدلال کرتا تھا کہ ہم گورے چٹے لوگ ہیں, ہم جو ہے نا باقی دنیا کے جو لوگ ہیں نا, جب دنیا میں ارتقا ہوا ہے تو وہ پیچھے رہ گئے اور ہم ایک اسٹیپ آگے نکل گئے. تو جو وہ کہتا تھا انسان جس بیس پہ جانوروں پہ حکومت کرتا ہے یا بندروں پہ حکومت کرتا ہے, اسی بیس پہ ہم باقی انسانوں پہ حکومت کریں گے. نہیں آ رہی بات؟ وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا اگلا اسٹیپ ہے انسان کا, آخری اسٹیپ ہیں, یعنی اب تک جو آخری اسٹیپ ہیں. اس بات کو دلیل بنا کے کہ ہم ذہین ہیں, ہم وائٹ کلر کے ہیں, اور اس طرح کے ٹوپی ڈرامے لگائے ہوئے تھے اس نے. اور بعض لوگ اس لیے دنیا میں ظلم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اس دنیا میں طاقتور کو حکومت کرنے کا حق ہے, تو ہماری فوج مضبوط ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم حکومت کریں گے. اور اسی بیس پہ چل رہا ہے. اقوام متحدہ میں 5 کنٹریز ہیں جن کو ویٹو پاور استعمال کرنے کی اجازت ہے. پتہ ہے نا آپ کو اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کے پاس پاور زیادہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر, وجہ کیا ہے؟ اقوام متحدہ میں تمام کنٹریز کے ووٹ فلسطینیوں کے حق میں جاتے ہیں, لیکن قرارداد پاس ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ امریکہ. امریکہ کے پاس ویٹو پاور ہے, وہ اس پاور کو استعمال کر کے فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور نہیں ہونے دیتا. ویٹو پاور کیوں ہے بھائی؟ چائنا کے پاس ہے نا ویٹو پاور, رشیا کے پاس ہے, فرانس کے پاس ہے. کیوں ہے؟ کہ کوئی بھی قرارداد پاس ہونے سے یہ روک سکتے ہیں اپنی پاور استعمال کر کے. اقوام متحدہ نے, یونائٹڈ نیشن نے ان کو یہ رائٹ کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہ کیا ہیں؟ پاورفل ملک ہیں. تو پاکستان سے کہتے ہیں آپ امریکہ جتنے پاورفل بن جاؤ تو آپ کو بھی ویٹو پاور کا حق حاصل ہوگا. اب یہ کس بیس پہ آپ نے کیا بھائی؟ وہ ان کے پاس دلائل ہے کہ یار اگر طاقتور ملکوں کو یہ اختیارات نہ دیں تو وہ دوسرے ملکوں کو کھانا شروع کر دیں گے, وہ یہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ اس دنیا میں حکومت کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ پاورفل کے پاس. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی دلیل صحیح ہے یا غلط. ساری دنیا مانتی ہے کہ اسرائیل کا فلسطین پہ قبضہ ناجائز ہے, لیکن دنیا کر کچھ بھی نہیں سکتی, کیونکہ یونائٹڈ نیشن جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنی ہے, اس نے ویٹو پاور کا استعمال کسی بھی لحاظ سے 5 بڑے کنٹریز کو دیا ہوا ہے, جن میں ایک کیا ہے؟ امریکہ. لہذا بہت سی پالیسیاں منظور نہیں ہونے دیتا وہ. تو اسلام کو اگر آپ میرے بھائی اللہ کو درمیان سے نکال دو گے تو یہ سب کچھ دنیا میں ہوگا. اور اب دنیا ایک اور نئی جنگ کی طرف جا رہی ہے, ایک اور بڑی جنگ کی طرف, جس طرح کے حالات بن رہے ہیں نا. کیونکہ نہیں, یونائٹڈ نیشن نے کنٹرول تو کافی حد تک کیا ہوا ہے, لیکن پورا کنٹرول یونائٹڈ نیشن کا بھی نہیں ہے, کیونکہ لاز اس قسم کے بنے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ کو ماننا انسان کے لیے انتہائی ضروری. تو اب میں جو اصل بات کہنے والا تھا کہ اگر یہ انتہائی ضروری ہے تو اس کے وجود کے دلائل اللہ نے پیچیدہ رکھے ہوں گے یا بہت آسان رکھے ہوں گے؟ کیونکہ میں پہلے مثالوں سے سمجھا چکا ہوں, جو چیز ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے قدرت نے آسان رکھا ہے. یہ نیچر کا اصول ہے. اگر آپ اللہ کو نہیں بھی مانتے, نیچر کا اصول ہے. تو اللہ کو ماننا اگر ضروری ہے تو نیچر نے اللہ کے ہونے کے دلائل کو ڈارون کی تھیوری یا سائنسدانوں کی پیچیدہ فلسفی پہ نہیں رکھا. تو اللہ کو سمجھنا بھی بہت کیا ہے؟